کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے کٹارا انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ فیلکنز ایگزیبیشن سہیل 2021 کا دورہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 189 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,31,538 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ تاجکستان کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ تاجکستان کے وزیر اعظم کوکیر رسول زادہ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ کوریا کے صدر کم جونگ ان کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی صدر کم جونگ ان کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹوکیو 2020 پیرالمپک گیمز میں مردوں کے گولہ پھینکنے کے مقابلوں میں کانسی کا تمغہ جیتنے پر قطری چیمپئن عبدالرحمن عبدالقادر کو الوجبہ اعزاز سے نوازا ہے۔ صاحب اسم امیر نے قطری ہیرو اور پیرا اولمپک مشن کے ممبران کو مبارکباد دی کہ انہوں نے ٹوکیو 2020 پیرا اولمپک گیمز میں شرکت کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ٹیم کی مزید کامیابیوں کی تمنا کا اظہار کیا۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے ملاقات کے دوران ٹیم کے اراکین نے ملک کے اندر کھیلوں کے شعبے کی دیکھ بھال اور معاونت کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مستقبل میں ہونے والے بین الاقوامی مقابلوں میں مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں گے۔ اس ملاقات کے موقع پر قطر اولمپک کمیٹی کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی بھی موجود تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل کٹارا انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ فیلکنز ایگزیبیشن سہیل 2021 کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران صاحب اسم امیر نے نمائش میں رکھے گئے فیلکنز شکار کرنے والے مختلف قسم کے ہتھیاروں، شکار کرنے کے سامان اور سپلائز اور کیمپنگ میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء کا معائنہ کیا۔ یہ اپنی نوعیت کی 5ویں نمائش ہے جس کے ذمہ دار افسران نے صاحب اسم امیر کو دنیا کے مختلف ممالک کی 160 مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی شکار سے متعلق نمائش میں رکھی گئی اشیاء کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ کلچرل ویلیج کٹارا میں اس نمائش کے ساتھ ساتھ دیگر موروثی تقریبات اور ثقافتی سرگرمیوں کے بارے میں بھی صاحب اسم امیر کو تفصیلات بتائی گئیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، خاص طور پر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں وزراء نے تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے خطے میں استحکام اور امن و امان کے حصول کے لیے آپس میں مختلف امور پر مشاورت جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایران کا دورہ ختم کرنے کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اسلام آباد روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی
اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقات کی۔ ان دونوں ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون اور خطے کے حالات، خاص طور پر افغانستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے جمہوریہ سوڈان کی وزیر خارجہ مریم الصادق کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ قاہرہ میں وزارتی سطح پر عرب لیگ کونسل کے 156ویں اجلاس کے موقع پر ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین انروا کے کمشنر جنرل فلپ لازرانی کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں انروا کو اپنی سرگرمیوں سے متعلق درپیش مشکلات اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے مالی خسارے کو دور کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے قاہرہ میں لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایلچی جان کیوبس نے بھی ملاقات کی، جس میں لیبیا کی تازہ ترین صورتحال، وہاں پر امن بحال کرنے کی کوششوں اور اس سال دسمبر میں ہونے والے صدارتی الیکشنز کے انعقاد کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ چاڈ کے افریقی یکجہتی، بین الاقوامی تعاون، بیرون ملک مقیم چاڈ کے باشندوں کے معاملات اور خارجہ امور کے وزیر محمد زین شریف نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ کل وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد حسن الحمادی سے قطر کے لیے جمہوریہ چاڈ کے نئے سفیر ڈاکٹر علی سوسال ابراہیم اور جمہوریہ ایل سلواڈور کے نئے سفیر ملٹن مگانا ہریرے نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپیاں پیش کیں۔ سیکرٹری جنرل نے دونوں سفراء سے ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے سفراء سے کہا کہ قطر اور ان کے ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے انہیں قطر کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر بلدیات اور ماحولیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ملکوں کے وزرائے بلدیاتی امور کے 24ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں GCC کے مشترکہ کاموں سے متعلق ایجنڈے میں شامل موضوعات زیر بحث آئے اور بلدیاتی امور سے متعلق متعدد پروگراموں کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے تنظیم اسلامی تعاون OIC کے ممبر ممالک کے سفراء کے 37ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں یونائیٹڈ میکسیکن ریاستوں میں قطر کے سفیر محمد بن جاسم الکواری نے اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں OIC کے رکن ممالک اور متحدہ میکسیکن ریاستوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 143 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 88 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 55 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 189 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,31,538 ہو گئی ہے۔ افغانستان سے آمدہ رپورٹس کے مطابق دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو کمرشل پروازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ کل کابل کے ہوائی اڈے سے 200 مسافروں کو لے کر قطر ایئر ویز کا ایک طیارہ روانہ ہوا۔ افغانستان سے گزشتہ مہینے امریکی اتحادی فورسز کے انخلاء کے بعد اتنی بڑی تعداد میں مسافروں کی یہ پہلی کمرشل پرواز تھی۔ قطر ایئر ویز کی دوحہ کے لیے فلائٹ کو ایک اہم اور مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ طیارے کی روانگی سے پہلے دہشت گردی کے خاتمے اور تنازعات کے حل کے لیے ثالثی سے متعلق وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد التانی نے کابل کے ہوائی اڈے پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن افغانستان کی ہسٹری میں ایک تاریخ ساز دن ہے، کیونکہ کابل کا ایئرپورٹ اب آپریشنل ہو چکا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس کل لیبیا پہنچ گئے۔ ان کے اس دورے کا مقصد ملک کے اندر کئی برسوں سے جاری کشیدہ صورتحال کے بعد بحالی امن کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو سپورٹ کرنا ہے۔
اس دورے کے دوران ہیکو ماس طرابلس میں جرمنی کے سفارتخانے کے دوبارہ کھولے جانے کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ جرمنی کا سفارتخانہ سن 2014 میں لیبیا میں سول وار یعنی خانہ جنگی کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کرونا وائرس کی ویکسین کی عالمی سطح پر سپلائی بڑھانے کے مقصد کے تحت ایک سربراہ اجلاس بلانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سربراہ اجلاس رواں ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران منعقد ہوگا۔ اجلاس میں جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ان میں عالمی سربراہان کے آپس کے رابطے پر زور دیا جائے گا تاکہ صحت عامہ کے بحران اور ویکسین کی مساوی بنیادوں پر تقسیم اور دستیابی کی عدم موجودگی جیسے معاملات کو اٹھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ترقی پذیر ملکوں میں ویکسین لگانے میں سست شرح پر بھی غور کیا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ تاجکستان اور عوامی جمہوریہ کوریا کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے کٹارا انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ فیلکنز ایگزیبیشن سہیل 2021 کا دورہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 189 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,31,538 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن۔